کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے آپ کے خیال میں یا ہونے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو جو آئین اور قانون کی منشا ہے وہ تو یہ تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے جی. لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے، کچھ ادارے ریلیکٹنٹ تھے الیکشن کرانے میں یا حکومتی اتحاد ریلیکٹنٹ تھا، تو اس لیے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا اور سپریم کورٹ نے اپنے 184 بھی انووک کر لیا اور پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کر کے ایک فیصلہ دے دیا، جس پہ بھی یہ آبجیکشن سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آئے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر 184 نہ لی جائے، چونکہ معاملہ آلریڈی 2 صوبائی جو ہیں اپنا ہائی کورٹس ان میں پینڈنگ ہے۔ اینی ویز ابھی پہلی ڈیٹ دی گئی 1 مارچ کے فیصلے میں 30 اپریل، تو اس پہ بھی جب نہیں ہونے جا رہے تھے اور معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی ڈیٹ ڈال دی۔ جو آج کی پروسیڈنگ ہے اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ شاید 14 مئی سے بھی آگے چلا جائے، کیونکہ پہلے تو جانا چاہیے۔ سوال آپ سے تو میرا یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے خاکہ بھی بالکل درست کھینچا ساری اس کی کیس کی ہسٹری کا، لیکن جانا چاہیے یہ سوال ہے آپ سے میرا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے آگے چلے جائے، وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چلے جائے، لطیف کھوسہ صاحب کو نہیں لگ رہا، لیکن جانا چاہیے آگے آپ کے خیال میں؟ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی، اور جو ملکی سطح پہ جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگر کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی کیا کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی ہوگی سر پھر ان دا مین وائل، جن کی 90 روز سے آگے جو نہیں جا سکتے تھے؟ ہاں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی عرض کروں کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو 90 دن سے آگے چلا گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ونڈو تو اوپن کی ہوئی، تو پھر اس کو غیر معینہ مدت بھی کر سکتے ہیں ہم؟ میرا خیال والے 11 سال بھی مان سکتے ہیں 90 دن کا، 11 سال یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی، غیر معینہ مدت تک نہیں جانے چاہیے، کیونکہ ملک میں سٹیبلٹی اور ملک میں استحکام لانے کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور الیکشن جو جمہوری ادارے ہیں وہ جب تک اپنا صحیح طور پہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر ابھی تک جو ڈیلے ہوئی ہے اس ڈیلے کے اگر کچھ لوگ ذمہ دار ہیں تو انہوں نے پھر غلط کیا ہے آپ کے خیال میں، جنہوں نے الیکشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز اس بات کی کہتے ہیں، ایون سپریم کورٹ کے تمام ججز کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، لیکن جب نہیں ہو رہے تو اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ کا آئین ہی یہ کہتا ہے کہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ اگر آج الیکشنز 14 مئی کو ہو جاتے ہیں اور دونوں صوبوں میں ایک حکومت آ جاتی ہے ایسی کہ وہ جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہ نیولی الیکٹڈ سیٹ اپ ہوگا، پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، اور ان کی موجودگی میں جو قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے۔ تو آئین کی یہی منشا ہے نا سر، آئین کی یہی منشا ہے، تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وقت سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل ہو تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی نا کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہوگی، 90 روز میں انتخابات ہوں گے، جنرل الیکشن کی ڈیٹ دور ہوگی تو 2 صوبوں میں پہلے الیکشن یا 1 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو سکتا ہے، جنرل الیکشن بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو دس واز ویری مچ ان دا مائنڈ آف دا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کے بعد آئین بنا ہے۔ تو پھر اگر آئین کی یہی منشا ہے تو مجھے، آپ کو یا کسی اور کو کیا ایشو ہے اس کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ الیکشن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکتوبر میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آرٹیکل ریڈنڈنٹ ہو جائے گا جس کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے جنرل الیکشن کے وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حکومتیں کیسے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا سر؟ ہاؤ کم؟ ہو جائے گا کہ ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ نہیں، ریڈنڈنٹ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ ریڈنڈنٹ اتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، یہ کون سے نظریہ ہے ضرورت کے تحت سر آپ نے کہہ دیا کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا؟ کون کرے گا سر؟ میری عرض سن لیں، اس طرح دی کانسٹیٹیوشن از ہیلڈ ان ابینس، یہ کون کرتا ہے سر؟ دیکھیں میری عرض سن لیں، اگے بیرسٹر نال گل کر رہے ہیں پاشا جی میں گل کر رہا جناب، میں نے پتا جناب بھی لائن تک موجود نے، جس وقت صاحب گل کر رہے ہیں، ذرا جی سوچ کے گل کرو بھائی جی، جی سوچ کے گل کر رہے ہیں کہ جس وقت سر یہ ہوگا دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ہو چکے ہوں گے تو پھر سیٹ اپ جو ہوگا وہ
کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا دونوں صوبوں میں. اچھا تو پھر وہ کیا ہوگا جو سر؟ کہ جنرل الیکشن کی منشا ہے کہ نہیں وہ تو بات ہوگی نا, وہ تو بات آپ نے کہہ دی. میں نے کہا کہ وہ تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی منشا ہوگی سر. آپ نے کہا کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. یہ کیسے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا؟ کون کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کس کے پاس طاقت ہے, اتھارٹی ہے اس کو ریڈنڈنٹ کرنے کی؟ یہ بات نہیں. جس طرح ریڈنڈنٹ کر دیا گیا جو آرٹیکل 95 ہے جس کے تحت آپ کرتے ہیں نو کانفیڈنس موومنٹ, وہ جب پیش کی جاتی ہے تو وہ آپ نے ایک طرح سے ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ سر. وہ تو ہم نے بھی کہا تھا کہ غلط ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے, تو اس کی بنیاد پہ اب ایک اور غیر آئینی عمل. بیرسٹر صاحب اسی طرح ہو جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو, وہ جو 25 بندے ہیں ان کا ووٹ گنا نہیں ہے لیکن اس کی سزا ان کو دے دی ہے. ایک سوال میرا بیچ میں ایڈ کر لیں ساتھ. وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے نا جی, وہ جب الیکشنز کو مؤخر کرنے کی بات کرتی ہے, کبھی کہتی ہے فائنینسز نہیں, کبھی کوئی سیکیورٹی کے آج چیف جسٹس نے اس حوالے سے سیکیورٹی کا کہا یہ تو نقطہ اٹھایا نہیں گیا پوری سماعت میں. دوسرا فائنینسز کی جو بات ہے, وہ اسٹیٹ بینک کو جب ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 21 ارب روپے اکاؤنٹ کے اندر مختص کر دیا, یعنی کہ فنڈز بھی موجود تھے. پھر حکومت نے کہا کہ نہیں اسٹیٹ بینک اس کو ریلیز نہیں کر سکتا. اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم نہیں کر سکتے, وزارت خزانہ کرے گی. تو یعنی کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ الیکشنز کو مؤخر کرنا چاہتی ہے موجودہ حکومت, کیونکہ پولیٹیکلی ان کو سوٹ نہیں کرتا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کو تو چلیں پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا, آپ تو پاکستان بار کاؤنسل ہیں, لائرز جو میں نے جو پہلی کتاب پڑھی تھی نا وکیل بننے کے بعد, مجھے کسی نے سجیسٹ کی, عارف چوئی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہے, آپ کا بھی ہے, کھوسا صاحب کا بھی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چوہدری نذیر احمد صاحب کو, دا میکنگ آف اے لائر, اور آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. مجھے کسی سینئر لائر نے سجیسٹ کی تھی کہ بیٹا یہ پڑھو, تو اس میں انہوں ایک جملہ تھا that the lawyers are supposed to be the guardians of the constitution and democracy. تو پاکستان اب آئین میں اگر منشا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے. پاکستان بار کاؤنسل کس بنیاد پہ کہتی ہے کہ الیکشنز نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ کہا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. سر آپ لوگ ہی کہتے ہیں. پاکستان بار کونسل, دیکھیں بات سنیں, ہم ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے, اور مارشل لا دور میں بھی جب کبھی بھی کوئی قدغن لگا الیکشنز پہ تو لوکل گورنمنٹس پہ لگا, پارلیمان پہ لگا, سب ختم ہو گئے. لیکن بار ایسوسی ایشن بیرسٹر صاحب ایک واحد ادارہ ہے جس میں ہر دور میں الیکشنز ہوئے اور پرامن انتقال اقتدار ہوا. ہم تو کبھی ایک دن بھی نہیں کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آپ پاکستان بار کونسل کی کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں. تو سر آپ پھر آپ جب 8 رکنی بینچ بنتا ہے, وہ سٹے آرڈر دیتا ہے اس بل کے خلاف, آپ اس پہ تو پورے پاکستان کی عدالتوں میں احتجاج کرتے ہیں, لیکن الیکشنز وقت پر نہ ہونے پر, سر ایک سوال تو سن لینا, الیکشنز وقت پر نہ ہونے پر, 90 روز کے اندر نہ ہونے پر کوئی ایک ہڑتال کی کال پاکستان بار کونسل کی طرف سے گئی ہو مجھے بتائیں. میری عرض سنیں بیرسٹر صاحب, آپ نے 2 سوال مکس کر دیے ہیں. ایک آپ نے سوال کیا اور میں نے آپ کو جواباً یہ عرض کیا کہ بیرسٹر صاحب کوئی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دے. میں 27 جنوری کو الیکٹ ہوا ہوں چیئرمین ایگزیکٹو, اور 27 جنوری سے آج کی ڈیٹ تک سر کہتے رہے نا آپ کے آفس بیررز کہتے رہے, ہارون رشید صاحب ٹی وی پہ کئی دفعہ آ کے آپ ان کے سٹیٹمنٹس نکالیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. سر دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. سر توجیحات دیتے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہو سکتے, جسٹیفائی کرتے ہیں, جواز پیدا کرتے ہیں. آپ ریزمپشنز پہ نہ جائیں سر, کیٹیگریکلی. سر آپ مجھے سیمنٹکس میں تو نہ الجھائیں. اب لنگوسٹک فلسفی ہمیں بھی پتہ ہے نا سر, ہم نے کہا نہیں لیکن ہم یہ جواز بھی دے دیتے ہیں. اب سیمنٹکس میں تو مجھے نہ الجھائیں سر. نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک بات کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب, کبھی بھی ہماری سٹیٹمنٹ نہیں آئی, کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ تو سر ہڑتال کی کال کیوں نہیں دی پھر؟ چلے سر ہڑتال کی کال کیوں نہیں دی پھر؟ بلکہ یہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. سر میں نے جو کہا آپ وہ سمجھ ہی نہیں رہے. مجھے آپ چلیں یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہڑتال کی کال کیوں نہیں دی آپ نے؟ اس پہ تو دی ہے کہ جو 8 رکنی بینچ بیٹھا ہے, الیکشنز نہ ہونے پہ کیوں نہیں دی؟ اور اس پہ بھی کیا دی ہے, اس پہ بھی یہ دی ہے کہ جو ایکٹ محترم کھوسا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کئی دفعہ جب یہ ہم سے پہلے پاکستان بار کونسل میں تھے تو ریزولوشن انہوں نے بھی کی ہوں گی,
میں نے ساری پرانی ریزولوشن نکال کے دیکھی ہیں.